الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی وأصحابه وأزواجه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما باواز بلند درود و سلام پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی معزز محترم محتشم علماء کرام، ثناءخان حضرات اور قرآن و حدیث دی روشنی وچ خطابات و بیانات سنن واسطے مرکزی جامع مسجد غوثیہ صدیق چوک ڈی ٹائپ فیصل آباد کے اندر تشریف لے آنے والے غیور مسلمان بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماہ رمضان المبارک دا اج تیسرا جمعۃ المبارک ہے۔ اس مہینے دا ہر دن، ہر رات، بلکہ ہر گھڑی اور ہر لمحہ
اللہ تعالیٰ دے بے شمار انوار و تجلیات اور اللہ تعالیٰ دیاں بے حد و بے حساب رحمتاں برسان دا سبب ہے۔ اللہ کریم مینوں اور تانوں صحت نال، تندرستی نال اور برکت نال ماہ رمضان المبارک دے باقی ماندہ بھی روزے رکھن دی توفیق اور ہمت اور سعادت عطا فرمائے۔ 17ویں روزے اسلام اور کفر دی پہلی جنگ، پہلا مارکا، پہلا غزوہ، غزوہ بدر رونما ہویا اور چند دی 17 تاریخ نو ہی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا وصال شریف ہویا۔ اج میں اللہ تعالیٰ دی توفیق نال غزوہ بدر دے حوالے نال چند ضروری باتاں تواڈے گوش گزار کرنیاں نے۔ میرا کریم رب قرآن و حدیث دے مطابق گفتگو کرن دی اور سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ مکہ المکرمہ ذات اللہ شرفہا، جدو میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سال دی عمر پاک اندر اعلان نبوت فرمایا اور ساریاں نو صفا پہاڑی تے جمع فرمایا، مختصر جہا ڈیٹا میں لگا تواڈے سامنے رکھن۔ اپنے بھی آئے، بیگانے بھی آئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تانوں آکھاں اس پہاڑی دے پچھلے پاسیوں ایک بہت بڑا لشکر تواڈے تے حملہ کرنے والا ہے، میری گل من لو گے؟ انہوں نے آکھیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت صادق انت امین، تسی صادق ہو، تسی امین ہو، تواڈی زبان تے کدی جھوٹ نہیں آیا۔ فرمایا پھر میری گل من لو، قولو پھر آکھو لا الہ الا اللہ، کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ، تفلحو، ایک کہنا تواڈا کام ہے تے کامیابی دی سند دینا میرے رب دا کام ہے۔ قولو لا الہ الا اللہ تفلحو۔ ابو لہب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا سگا چچا، اس نے آکھیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھتیجے اس کام واسطے سانو بلایا ہی، اس کام واسطے بلا کے ساڈا وقت ساڈا ٹائم تو ضائع کیتا ہے؟ گستاخی والا ہاتھ جس ویلے ابو لہب نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وال اٹھایا تے اللہ دی او محبت جیڑی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ہے میرے اللہ نے او برداشت نہ کیتا، رب نے پوری صورت ابو لہب دی مسمت میں اتاری، تبت یدا ابی لہب و تب، اشارہ ابو لہب کو ایک ہاتھ نہ کیتا ہے، میں رابانہ تیرے دوویں ہاتھ ٹوٹ جان جنہ ہتھانا گستاخی دا اشارہ میرے منزان کل ایوب میرے محبوب تاجدار ختم نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات وال کرنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وانذر عشیرتک الاقربین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی اس طرح کرو اپنے قریبیاں نوں ڈر سناؤ۔ انہاں ساریاں نے گل نہیں تسلیم کیتی، تسی اپنے قریبی جمع کرو۔ جن قریبی سن وہ تقریباً 40 لوگ جمع ہوئے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت انہاں دے سامنے رکھی، فرمایا اللہ دی وحدانیت اور میری رسالت انہاں نوں مان لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آکھو اللہ دے علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دا سچا رسول ہوں۔ فرمایا پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پڑھ لو اللہ تو انہوں فلاح کامیابی عطا فرمائے گا۔ لیکن
اس وقت ایک معجزہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا. وہ معجزہ کی سی؟ 2-3 بندیاں دا کھانا بنایا, بندے آ گئے 40. کھانا سی 2-3 بندے دا, بندے آ گئے 40. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے میں تقسیم کیتا تے کھانا پھر بچ گیا, سارے رج کے کھا بھی لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیر طعام دا معجزہ پیش کیتا کہ شاید انج ویکھ کے انہاں دے دل وچ میری عظمت آ جائے, اے نبوت دے مقام نو سمجھ لین تے پھر مان لین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لیکن کسے نے بھی اقرار نہ کیتا, جن نے کیتا انہاں دا ذکر اگلے جمعے میں. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ ذکر اگلے جمعے میں. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے کریم آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دا یہ معجزہ ویکھ کے بھی انہاں دے دل نرم نہ ہوئے, دل موم نہ ہوئے. جنہ نے کلمہ پڑھیا, جنہ نے کلمہ پڑھیا. ہن میں تھوڑا جہا یہ ونڈ لگا کرن. مرداں وچوں سب تو پہلا کلمہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیا. بچیاں وچوں سب تو پہلا کلمہ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیا. غلامہ وچوں سب تو پہلا کلمہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیا. تے آزاد کردہ وچوں سب تو پہلا کلمہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیا. تے خواتین وچوں سب تو پہلا کلمہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھیا. انہاں سارے کلمے پڑھے. اچھا, حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی دعوت ہوتے کو بڑیاں نے کلمہ پڑھیا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو کلمہ پڑھیا, حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت یاسر, حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہ کلمہ پڑھیا مکے دے کافراں نے بڑا ماریا, انہاں بڑیاں تکلیفاں دتیاں. ہائے ہائے ہائے. نالے مارا کھاندے نے, نالے مار کھا کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اوندے نے کہ آ کے آندے کی نے سونیا سانو مار دا کوئی فکر نہیں, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. سب مل کے ذرا اقرار کرو, یہ دل بھی یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی سونیا ایک جانی تے آوے توڑے قدماں تے قربان کر دئیے. اے پیڑاں تے ماراں تے جنیاں سزاواں نے, اے تے کچھ بھی نہیں جڑا عشق سانو توڑے نالے, جڑی عقیدت توڑے نالے. کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے, قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے, قربان دل و جانم کیا چیز ہماری ہے. یہ سنے چہرے والیا, یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی. باواز بلند مسجدی فضا گونج جائے, یہ دل بھی یہ دل بھی
بیلا کرو ویلا آیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر ہر صحابی آکے جنوں بھی سزا مل دی ہے جنوں بھی سزاواں دتیاں جاندیاں نے جدے تے ظلم و ستم دے پہاڑ توڑے جاندے نے وہ آکے اپنی اپنی کہانی دسدا ہے آندا سونیا میرے نال فلانے آ ظلم کیتا ہے میرے نال فلانے آ ظلم کیتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تسلی امیز لہجے دے اندر فرما دے نے اے میرے غلامو تسی تے صحابہ میں نبیاں دا سردار ہاں جس ویلے میں حرم کعبہ وچ جانا وا میں سجدے دی حالت وچ چنا وا عقبہ بن ابی معیط ورگے آ کے اونٹاں دیاں اوجریاں لے آ کے میری پشت تے رکھ دیندے نے تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے وچ اپنا سر نہ اٹھا سکے نعوذ باللہ من ذالک یہ اٹھن جو کہ رہنی نہ یہ اٹھ کے اور زیادہ گفتگو کری نہ سکن یہ لاہے عمل دے ہی نہ سکن یہ صحابہ دے سامنے جائی نہ سکن بڑیاں سزاواں دتیاں جاندیاں رہیاں حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے آپ دے گلائے مبارک وچ ابو جہل نے پٹکا پایا کپڑا پایا پھر انہوں وٹ دیتے آگے نہیں سزا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو او دین دی کوشش کردہ ہے پیا لیکن فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اچھا بولو اللہ اکبر یا رسول اللہ وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے تکلیفاں بڑیاں دتیاں گئیاں میرے اللہ تعالیٰ نے کرم دا فیصلہ کی فرمایا اچانک حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی غلامی وچ آ گئے جی میں بہت شارٹ کرنا پیا جی صرف ڈیٹا دسنا پیا کہ غزوہ بدر ہویا کیا 3 دن گزرے ہن ہور خوش ہو جانا تساں 3 دن گزرے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کلمہ پڑھن تو بعد صرف 3 دن گزرے نے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اسلام نو تقویت مل گئی ہے اسلام نو طاقت مل گئی ہے پھر وہ ویلا آیا ہے جدوں ہجرت دا حکم آ گیا ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو ہجرت کرو مدینہ منورہ چلے جاؤ یثرب دے علاقے میں چلے جاؤ مدینہ شریف چلے جاؤ زاد اللہ شرفہا چلے گئے صحابہ لیکن جس ویلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت دا حکم میرے اللہ نے عطا فرمایا تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال لے آئے مدینہ منورہ چلے گئے نے اوتھے بھی انہاں یہودیاں نے آرام نال نہیں رہن دیتا کچھ وقت بڑے سکون نال گزرے آئے مسجد قباء شریفہ دی بنیاد رکھی مسجد نبوی شریفہ دی بنیاد رکھی صحابہ کرام جڑے انصار سن جڑے ہجرت کر کے گئے ہو مہاجرین جڑے مدینہ شریف اگے موجود سن او انصار صحابہ لیکن ایک ابو جہل نو سکون نہیں آندا پیا ابو لہب نو سکون نہیں آندا پیا عتبہ نو چین نہیں ملدا پیا شیبہ نو کوئی قرار نہیں ملدا پیا او تے اسے دو دے اندر نے کیڑا ویلا آوے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو تکلیف دئیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو نعوذ باللہ من ذالک قتل کریے شہید کریے صحابہ نو تہتے کریے نہ اسلام روے نہ اسلام دا نام لین والا روے پھر وہی گل ہے لیکن میں آنا ابو جہل ابو لہب دل پیالا اسلام نو مٹان واسطے لیکن فنوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن میرا خدا کرے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام آپ پسند کیتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بڑا پسند ہے اللہ تعالیٰ نے ہر پاسے یہ دائی چرچا کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ قرآن پاک دے اندر فرمایا والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا
اسلام حق نے غالب آنا ہی آنا ہے، اینو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا۔ ایک کلیات قاعدہ ہے الحق یالو ولا یولا، حق ہمیشہ غالب آن واسطے آندا ہے، اس تے غلبہ نہیں پایا جا سکتا۔ میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بھی حق نے دین اسلام بھی بولو حق کے، اللہ دا قرآن بھی حق کے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سارے صحابہ بھی حق نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی ساری اہل بیت بھی حق کے، غلبہ نہیں پایا جا سکتا، یہ مغلوب نہیں ہو سکتے۔ مسلمان بھائیو پھر ویلا آیا جدوں اجے ابو سفیان کلمہ نہیں پڑھیا، اجے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بڑھے، اجے کلمہ نہیں پڑھیا، یہ قافلہ لے کے ملک شام گئے نے، ابو جہل نے شور مچا دیتا ہے، ویچ دوسرا شیطان ہے، انہیں آکھیا تو شور مچا، شور مچایا گیا کہ ابو سفیان قافلہ لے کے تجارت دا واپس ہوندے نے پے تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے انہاں دے صحابہ نے بدر دے مقام پر روک لیا ہے، قافلے نو روک لیا ہے، مال لٹ لیا ہے، انہیں ایویں جھوٹ پھیلا دیتا ہے، تو مطلع دیتی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تے آپ دے صحابہ رضی اللہ تعالی مجمعین تے، لیکن جس ویلے شور مچے آئے تے انہاں نے جنہ دا سامان وچ موجود سی وہ سارے نوجوان تیاری کر کے مکہ مکرمہ تو باہر نکلے، انہاں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نال بھی نپٹنے آ تے انہاں دے صحابہ نال بھی نپٹنے آ، اسی پتہ کرنے آ انہاں جرت کی تھی کیوں، حالانکہ ایک گل ہوئی نہیں، خواب و خیال ہی نہیں، خیالی پلاؤ پکا کے اس نے ہمیں شور و گوگا کیتا، لوکانو اسلام دے خلاف متنفر کیتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے خلاف متنفر کیتا ہے۔ یاد رکھو ایک گل ہوئی نہیں، لیکن جدوں شور مچیا ہے ابو سفیان دا قافلہ خیریت نال مکہ مکرمہ پہنچ چکے آئے، لیکن پھر بھی انہوں نے 1000 دا لشکر تیار کر کے مدینہ شریف وال روانہ کر دیتا ہے۔ جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو خبر ہوئی ہے، آپ نے صحابہ نو بٹھایا، مہاجرین نو بٹھایا تے انصار نو بٹھایا، دسو کی کرنا چاہیے ہے، دسو میرے صحابہ تہاڈا مشورہ کی ہے، کیتا اساں کچھ نہیں، لیکن ساڈے تے جنگ مسلط کی تھی جا رہی ہے، ساڈے تے پرابلم تے تکالیف مسلط کی تھیاں جا رہی ہیں۔ مہاجرین صحابہ وچوں سب تو پہلا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے۔ حفیظ جلندری نے آکھیا ہے ادب سے عرض کی صدیق اور فاروق نے اٹھ کر ہمارا آپ پر قربان، سب اولاد و مال و زر ہمارا سر ہے حاضر، کٹ جائے یا رہ جائے، اے سونیا سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ سونیا ساڈا سرے تسلیم خامے جویں حکم کرنا جے، آکھو جے اگ دے سمندر وچ کودنا ہے تے اسی کود جاواں گے، پانی دے دریا وچ وڑنا ہے، سمندراں جانا ہے، اسی جان دی پرواہ نہیں کران گے۔ اے کملی والیا اساں جان سنبھالی اللہ واسطے وے تے اللہ دے رسول واسطے وے، جان دی کوئی پرواہ نہیں، تساں صرف سانو حکم کرنا ہے تے اسی جان وار دینی، جان وار دینی۔ تے رہ گئے انصار صحابہ، انہاں وچوں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، جملہ سنے، انہاں جملہ کی عرض کیتا ہے، آندے نے سونیا میرے دل دی گل وے، مہاجرین نے اپنی گل کر لئیے، اسی انصار ہاں، اسی اپنی گل کرنے ہاں، سونیا اسی کوئی موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے نہیں، جی
اسی کوئی موسیٰ علیہ السلام دی قوم تے نہیں جدوں لڑن دا ویلا آیا موسیٰ علیہ السلام فرمایا چلو آؤ لڑو آکے تے انہوں نے پتہ کیا کیا انہوں نے کہا جی لڑنا تے تسی جانو تہاڈا رب جانے اسی تے آ بیٹھے ہیں حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دینے سونیا اسی موسیٰ علیہ السلام دی قوم نہیں اسی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتاں تے ساڈا ایوے سونیا تیرے نام پہ کروں جان فدا تیرے نام پہ کروں جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا پڑھو مل کے ذرا تیرے نام پہ کروں جان فدا تیرے نام پہ کروں جان فدا نہ بس ایک جان تو جہاں فدا اے سونیا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں تو جہاں سے بھی نہیں جی برا تو جہاں سے بھی نہیں جی برا دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صحابہ سب تیار ہو انہاں کیا مازاق دے کاجل والیا تیار فرمایا لیاؤ سواریاں لیاؤ نیزے لیاؤ زرا ادھر 1000 دا لشکر آکے میدان بدر وی ٹھہرے آئے جنہ کل نیزے نے جنہ کل بھالے نے جنہ کل تلوارہ نے جنہ کل سواریاں دا ڈھیر جانوارے انہاں کل اسلحہ بھی زیادہ آئے لیکن ادھر کی ہے جدوں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ گنے نے جان نثار گنے نے تے 313 نے کھلے دل بولو سبحان اللہ کھلے دل بولو ادھر کنے نے 1000 اسلحے دے نال لیس تیر اسلحے لیکن ادھر 313 نے لیکن انہوں تلواراں تے مانے انہوں نیزیاں تے مانے انہوں بھالے تے مانے لیکن ادھر جنہیں جانثار نے انہوں اللہ تے مانے تے کالی کملی والے تے مانے ادھر ظلم آزمائے جان گے ادھر صبر آزمائے جان گے تعداد نہیں ویکھی جاندی دلان دے ارادے ویکھے جاندے تعداد نہیں ویکھی جاندی دل دا ارادہ ویکھیا جاندا ہے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جا کے پڑھاؤ کیتا ہے مدینہ منورہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 12ویں روزے ہفتے دا دن قافلہ لے کے نکلے نے جا کے پڑھاؤ فرمایا ہے تے جنگ ہوئی ہے جا کے 17ویں روزے جنگ ہوئی ہے سارے جانثار روزے دے نال نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزے دے نال نے کسے نہیں آکھیا روزہ افطار کر لئیے نانا بلکہ ایوے ہاتھ کار والے دل یار والے زندہ روزہ بھی ہے جنگ بھی ہے لینا بنا لیاں صفہ بنوا لیاں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفہ بنا لو صحابہ نے صفہ ترتیب دے لیاں فرمایا میری ایک ایک گل نو تسلیم کرے آجے فرمایا مرضی کسے موقع تے بھی نہ کرے آجے جنہ چر میں نہ آکھاں اونا چر تلوار چلانی نہیں
جدوں چلانی ہے میرے حکم دا انتظار کرنا. کمانڈر ان چیف ساری جنگ دا کرتا دھرتا، جنہ دے ہاتھ وچ صحابہ دے دل نے، صحابہ دیاں نظراں نے، صحابہ ویندے نے پے یار نے حکم کدوں دینا ہے، بس حکم دین دی دیر ہے، ایتھے کافر لبنے ہی نہیں. تے آ جڑے نہ دے بڑے بڑے نے وہ تے سب پہلا مارنے نے، وچ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، یہ سارے اندر رگڑا پہلا کڈنا ہے. صحابہ انتظار وچ نے، کیوں انہاں دے وچ حضرت امیر حمزہ بھی موجود نے، جڑے شیر خدا تے شیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. انہاں صحابہ وچ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود نے، جڑے شیر خدا نے. میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مقام عریش تے تشریف لے گئے. جاؤ مدینہ شریف غزوہ بدر دے میدان تے جاؤ، اوتھے مسجد اج بھی بنی ہے، مسجد عریش. عریش آندے نے اونچی جگہ جتھے فوج دا کمانڈر بیٹھ کے ساری فوج دا معائنہ کردا ہے، لڑائی نو ویندا ہے، تلواراں کیویں چل رہیاں نے، کیڑا کیڑا مردا ہے پیا، کیڑا شہید ہو رہا ہے، کیڑا غازی بن کے باہر آوندا ہے پیا، سارے منظر دا معائنہ کردے نے پے. میدان بدر وچ سب تو اوکھا ویلا او آیا سی جدوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پہرا دین دا وقت آیا ہے. کون ہے جڑا پہرا دے وے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اس مقام عریش تے کون تلوار لے کے 24 گھنٹے جاگدا رہے تے کھڑا رہے؟ کوئی اگے نہیں ودیا، سب تو پہلا اے پہرا دین واسطے اگے ودے نے. خوش ہو کے بولے آجے وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق جاریہ. سب تو پہلا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ودے. پیرا دیندے نے پہ ایک لمحے واسطے بھی اکھ نہیں لائی. کیوں؟ کتے پچھوں دیا کہ کوئی کافر بے ایمان میرے یار نو نقصان نہ دے وے. ایکٹیو چست پیرا دیتا جا رہا ہے، صفاں بنیاں. سب تو پہلا مشرکین وچوں ایڈے مکیوں آئے سن کافر بے ایمان مشرک، انہاں وچوں عتبہ آیا سامنے، اپنے پتر ولید نو نال لے کے آیا تے اپنے بھائی شیبہ نو نال لے کے آیا. کون آیا؟ عتبہ، پتر ولید نو تے بھرا شیبہ نو. 3 جنے مسلماناں دے سامنے آئے. آگے آندے نے ہے تواڈے وچ جرت کسے چ؟ آؤ اسی آئے ہاں. للکاریا. اس موقع تے سب تو پہلا حضرت سیدنا عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک خود جرنیل صحابی سن، ایک جرنیل صحابی سن. تین صحابہ کے گئے، کہنے لگے اسی مقابلہ کریں گے تواڈا. عتبہ پتہ کی آندا ہے کون؟ فرمایا انصار. کون؟ انصار صحابہ ماں سی. انہاں آکھیا سی کھیتی باڑی کرن والیاں نال لڑن واسطے نہیں آئے، تواڈے ہتھوں اسی مر گئے تے لوکاں نے آکھنا ہے بھی جڑے کوئی پیڑیاں واندے سن کھیتی باڑی کردے سن یہ انہاں دے ہتھوں مر گئے نے. سردار جاؤ کسی اور نوں کلو. ہن ذرا جاگنا جے تے اس طرح جاگیا جے کہ تانوں اے گل انج تیر بن کے دل تے لگے جا. پہلا کون گئے نے؟ حضرت عوف، حضرت معاذ، حضرت عبداللہ بن رواحہ. جدوں انہاں نے بے ایمانہ اے گل کیتی نا ہورناں نوں کلو. ہن حبیب جلندری دا لگا میں ترجمہ کراں. پھر کون کون گیا ہے؟ یہ سن کر عبیدہ امیر
امیر حمزہ مرتضی نکلے. بولو 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 بولو. اسی کسانوں لڑن نہیں آئے، انہاں کہا ہوں تیاری کرو شیر آن لگے. واہ فی جلندری اللہ تیری قبر تے لا تعداد رحمتاں دا نزول کرے، کمال کا چڑھے اتنا مزہ ہے. پھر کون کون گیا ہے یہ سن کر عبیدہ امیر حمزہ مرتضی نکلے. یہ سن کر عبیدہ امیر حمزہ مرتضی نکلے. لگا دینا رائے تکبیر سب شیر خدا نکلے. یا رسول اللہ. لگاتے نعرہ تکبیر سب شیر خدا نکلے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان میں چاہے تے پہلے وار وچ عتبہ نو واسطے جہنم کیتا ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے تے او دے پتر ولید نو واسطے جہنم کیتا ہے. تے شہبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نو زخمی کر دیتا ہے. جدوں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویکھیا ہے میرا پیر بھائی میرا برا مسلمان زخمی ہو گیا ہے، حضرت سیدنا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے ودے نے تے شہبہ نو واسطے جہنم کیتا ہے. آپ نے فرمایا او لاندیا کی سمجھنا ہے کی سمجھنا ہے ابو عبیدہ کلا ہے. نا امیر حمزہ بھی ہو دے نال میں علی بھی ہو دے. تین سردار مارے گئے. کنے؟ تین سردار مارے گئے. اللہ نے 1000 فرشتہ بھیجیا لڑن واسطے. فرشتیو تسی بھی تے میرے محبوب دے غلام ہی ہونا، جاؤ تسی بھی لڑو. پھر تعداد 3000 ہو گئی، پھر تعداد 5000 ہو گئی فرشتیاں دی. پتہ نہ لگے تون لا کون گیا ہے. انہاں کافراں نو کوئی ابو جہل آندا ہے بندہ کولوں لنگیا کو نہیں تون لے گئی ہے. یہ کی بنیا ہے؟ میں کیا تینوں کی پتا ہوئے تینوں کی پتا ہوئے یہ عام غزوہ نہیں ہے، غزوہ بدر ہے. ایک غزوہ بدر ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے مسلمانوں اے ایمان والیو وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. تحقیق البتہ اللہ نے تواڈی میدان بدر دے اندر مدد فرمائی، میدان بدر اندر مدد فرمائی اس حالت دے اندر کہ تسی بے سر و سامان سو. تواڈے کول اتنے تلواراں بھی نہیں، اتنے نیزے بھی نہیں، اتنیاں ڈھالاں بھی نہیں، اتنیاں سرا بھی نہیں، اتنے بھالے بھی نہیں، انیاں سواریاں بھی نہیں دائیں بائیں جانواز واسطے. لیکن یاد رکھے آجے تواڈے مقابلے اندر اسلحہ بھی زیادہ ہے، لوگ بھی زیادہ نے، لڑن والے بھی زیادہ نے. لیکن اللہ نے پہلا 1000 فرشتہ کل کے مدد کی تھی ہے، پھر 3000 کلے آئے مدد کی تھی ہے، پھر 5000 پورا کیتا ہے تے مدد کی تھی ہے. مسلمان بھائیو جدوں شیطان نے معاملہ سارا ویکھیا جنہیں تیلی لوائی سی جنہیں اگ لوائی سی یہ قافلہ تے پہنچ گیا پر تساں جا کے لازمی بدر وچ لڑنا ہے. شیطان دوڑ گیا اپنی ڈیوٹی پوری کر گیا تے دوڑ گیا. میرے اللہ نے کرم فرمایا اس ویلے ایک صحابی حضرت سیدنا عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافراں نال لڑ دینے پے. اچانک ایک کافر دی تلوار وجی آپ دی تلوار ہوتے تے تلوار ٹوٹ گئی. مقام عریش تے اپنے پیارے آقا صلی
صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ گئے، عرض کردے نے مازاق دے کاجل والیا، ودوحا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، حمیم دیاں گنڈلاں والیا، علم نشرہ دے سینے والیا، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں والے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ٹوٹ گئی ہے، فرمایا پریشان نہیں ہونا، اور تلوار ہے ہی کوئی نہیں، ان مدینہ منورہ تلوار لین واسطے تے نہیں نہ جانا، تے جانا کی ہے ہی کوئی نہیں، اور آپ دے کول کھجور دی لکڑی پئی سی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اکاشا اے لے جا، جدو آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ وچ سی ادو کھجور دی لکڑی سی، جدو اکاشا دے ہاتھ وچ آئی ہے او تلوار بن گئی ہے۔ جی جنہ چر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھ ویچے انہاں چر او لکڑی ہے، جدوں حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ہاتھ ویچ آئیے تے تلوار بن گئی ہے۔ غزوہ بدر تو لے کے آخری مارکے تک جنہ چر مارکیاں میں جا کے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑ دے رہے نے، انہاں چر اسے تلوار نالی لڑ دے رہے نے، نالی لڑ دے رہے نے، جدوں ایک جھوٹا نبوت دا دعوے دار طلحہ اسدی انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا ہے، او دے نال لڑن واسطے جدوں گئے نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے ہوئی تلوار لے کے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو شہید اس جھوٹے نبوت دے دعوے دار نے کیتا ہے۔ اے ہوئی عکاشہ نے تھوڑا جا تعارف کروا دیا، اے ہوئی عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ دے مجمع وچ بیٹھ کے ارشاد فرمایا میری امت دے 70,000 خوش نصیب وہ لوگ نے جڑے بغیر حساب کتاب دے جنت وچ داخل ہو جان گے، بغیر حساب و کتاب دے جنت وچ جان گے۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اوتھے ہی بیٹھے نے، ویکھو عقیدہ صحابہ دا اوتھے ہی بیٹھے نے، آندے نے سونیا میرا نام ہی انہاں وچ شامل کر دیو۔ یہ ہن بولو گے تو میں گل دسنی، اے تسی ادھر والے نہیں بولنا، صرف ادھر سجے پاسے والے بولو سبحان اللہ۔ ہن تسی چپ رہو، تسی بولو سبحان اللہ، ہن سارے رل کے بولو سبحان اللہ۔ انہاں کہ سونیا میرا نام بھی انہاں دے وچ شامل کر دیو، فرمایا جا تم ہی شامل ہیں۔ اتھے دوسرے صحابی بولے اندرے سونیا میں بھی، فرمایا سابقہ کا عکاشہ تیرے نالو عکاشہ نمبر لے گیا ہے، اگے نکل گیا ہے۔ یہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار ٹوٹ گئی، دیو اس کھجور دی لکڑی نو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ید اللہ والا گورا گورا ہاتھ لایا، وہ تلوار بن گئی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ غزوہ بدر مکمل ہویا، 70 سردار مارے گئے، 70 کافران دے 70 تے اہل اسلام دے، یعنی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ ایک کنے شہید ہوئے؟ 14۔ کتنے؟ 14۔ کدی جایا کرو عمرہ شریف تے میدان بدر لازمی جایا کرو، وہ کسی دور دی سنگل سڑک اجے بھی موجود ہے، ہن ڈبل بن گئی، جویں ساڈی لاہور ٹو اسلام آباد موٹر وے نا، 3 سائڈاں دوویں ہی 3 طرح دی ٹریفک ادھروں 3 طرح دی ادھروں، یعنی اس طرح دی اتنے بنا دیتی گئی ہے، لیکن وہ پرانا روڈ بھی اجے موجود ہے۔ وہ صحابہ جنہ دے مزارات نے اتنے، انہوں دی قبور مقدسہ نے اتنے جا کے فاتحہ شریف پڑھیا کرو، حاضری دیا کرو۔ آج روزہ کنواں ہے؟ 16واں۔ کل کنواں ہے؟ 17واں۔ کل سارے نے اپنے گھراں دے اندر ختم شریف دعانا ہے، تے ایصال ثواب کنہاں نوں کرنا ہے؟ بدر دے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین جنہاں نے جام شہادت نوش کیتا،
یہ ہوں 70 جڑے مارے گئے تے پھر باقی کیتے گئے قید، دوڑن والے دوڑے بھی بڑا لیکن صحابہ نے پکڑے قید کیتے. ہوں جنہوں نے پکڑیا سی انہاں دے فدیے دا مسئلہ سی. بہت طویل نہیں میں گل صرف اشارہ کرن لگا. انہاں وچ ایک ہستی وہ سی جنہوں نے قید کیتا گیا تے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو ساری رات نیندر نہیں آئی. وہ کون سن؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے سگے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ. اور جدوں انہوں نے بنیا گیا نا تے قرآن دی آواز آوے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات ستے نہیں. تے جدوں صحابہ کرام انہوں نے کھولیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکون مل گیا. فیصلہ ہویا کہ انہوں کو فدیہ لیو انہوں نے چھڑ دیو. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چچا جی تسی بھی فدیہ دیو تو انہوں بھی آزاد کریے. گل نو توجہ نہ سنیا جی. تسی فدیہ دیو تو انہوں آزاد کریے. وہ کہنے لگے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو انتے پتا میرے کو تے ہے ہی کچھ نہیں, میرے کو تے ہے ہی کچھ نہیں تے میں کی دیا غیب دا نبی. یہ لفظ میں بولے ہے غیب دا نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جی او مال کتھے جے جیڑا بدر دے میدان وچ آؤں تو پہلا میری چاچی ام فضل نو نال لے کے فلانی جگہ تے دب کے آئے ہو. او مال کتھے جے تے میری چاچی نو تساں اے آکھیا سی کہ جے میں واپس آ گیا تے میں مال کڈ لاں گا, جے نہ آیا تے میرے پتراں نو کڈ کے دے دے. حضرت عباس کہنے لگے بھتیجے تانوں کیویں پتہ ہے؟ ادو میں تے تہاڈی چاچی سا تے صرف جدوں مال دفن کیتا دبیا مال زمین وچ, تانوں کیویں پتہ ہے؟ فرمایا میں اللہ دا سچا رسول ہاں, میں اللہ دا سچا رسول ہاں. انہاں آخیا سونیا جے تانوں پتہ ہے تے پھر مینوں بھی اج پتہ لگ گیا ہے, مینوں بھی پتہ لگ گیا ہے. آپ نے فرمایا چچا جی تانوں کدا پتہ لگ گیا؟ انہاں آخیا لا الہ الا اللہ حق لا الہ حق لا الہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمہ پڑھ لیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی دائرہ غلامی میں آ گئے, دائرہ اسلام و ایمان اندر داخل ہو گئے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم نوازی یہ فرمائی جس ویلے دائرہ ایمان و اسلام دے اندر داخل فرمایا ہے پھر آپ دے کرم دی برکت برسن لگ پئی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چار دنگ عالم دے اندر یہ فضا روشن کر دیتی ہے. ایک پاسے امن دی فضا فرمایا اسی مسلمان کسی نال چھیڑ چھاڑ نہیں کر دے, لیکن اگر کوئی ساڈے تے مسلط کر دیتی جائے پھر مسلمان معاف نہیں کردا, پھر چھڑدا نہیں, پھر اخیر منزل تک پہنچا کے چھڑدا ہے. فرمایا غزوہ بدر یہ جنگ اساں اپنے آپ تے آپ مسلط نہیں کیتی بلکہ جنگ کافراں ساڈے تے مسلط کیتی ہے. ہن مکے گی ادوں جدوں منطقی انجام تک پہنچ جائے گی. بالآخر اسلام نو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. بولو خوش ہو کے بولو اسلام نو اللہ نے, اسلام نو اللہ نے, اسلام نو اللہ نے فتح عطا فرمائی. اگلا جمعہ پتہ جی
حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالی عنہ و کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، چونکہ آپ دی شہادت 21 رمضان المبارک نو ہوئی سی، اور اس تو اگلا جمعہ ایک آنا ہے جی، یا عید والے دن آوے پاویں عیدوں ایک دن پہلا آوے، 15ویں روزے بلاد باسعادت سی حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، او جمعہ سی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھاں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ المبین۔